فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید ممتاز احمد رضوی ابن سید مظاہر حسین رضوی، تبسم زہرا اور علی احمد رضوی اور ان کی اہلیہ کے جمی مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بعث ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدات نساء العالمین الائمة الطیبین الطاہرین المعصومین الى ارواح جمیع المرحومین سیما المتعلقین لہؤلاء الحاضرین ولا سیما الى روح المرحوم المغفور سید ممتاز احمد رضوی ابن سید مظاہر حسین رضوی وتبسم زہرا وعائلة رضوی۔ اللہم اغفر ذنوبہم وارحم علی احوالہم واحشرہم مع النبی وآہل بیتہ الطیبین واخلف علی اہلہم فی الغابرین واجعلہم عندک فی اعلی علیین وارحمہم برحمتک یا ارحم الراحمین واحشرہم مع محمد وآلہ الطیبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ صلوات۔ قابل قدر جناب علامہ الحاج سید محمد عمران بخاری صاحب قبلہ
ذاکرین حسین، مومنین مومنات، سادات کرام، آج 25 ذوالقعدہ 1435 ہجری، 21 ستمبر 2014، المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں جو مجلس ایصال ثواب ہو رہی ہے، یہ مرحوم و مغفور سید ممتاز احمد رضوی ابن سید مظاہر حسین رضوی کے ایصال ثواب کی ہے، جو پچھلے ہفتے انتقال فرما گئے تھے۔ ہمارے بھائی علی احمد رضوی کے بڑے بھائی تھے۔ اللہ کریم رضوی فیملی کے جمی مرحومین مرحومات بشمول ممتاز احمد رضوی و تبسم زہرا اور حاضرین و حاضرات کے مرحومین مرحومات کی مغفرت اور بخشش فرمائے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ علل خیر فرمائے۔ آج کی تقریر کا عنوان رکھا ہے منازل آخرت نمبر 6۔ اب تک ہم 5 تقریریں کر چکے ہیں مختلف جگہوں پر نیو یارک کے اندر، اور آج یہ 6ٹھی تقریر ہے۔ آج کی تقریر میں کچھ بنیادی تمہیدیں پیش کرنی ہے اور پھر نتائج عرض کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ آخرت آخر سے ہے، آخر یعنی اینڈ، آخرت اینڈ والی جگہ یا اینڈ والا دن۔ آخرت کو آخرت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آخری دن بھی ہوگا اور آخری جگہ بھی ہوگی، آخری موقع ہوگا۔ احادیث میں اگر ملاحظہ فرمائیں تو احادیث میں لکھا ہے کہ لوگ سودا سلف خرید کر رہے ہوں گے، لوگ آپس کے معمولات حیات میں مشغول ہوں گے، دنیا کی رونق چہل پہل جاری و ساری ہوگی کہ یکلخت دیکھا جائے گا سورج 1.25 نیزہ کے ڈسٹینس پہ آ جائے گا اور انسانیت یوں فرائی ہو رہی ہوگی جیسے مچھلیوں کو فرائی کر دیا جاتا۔ یہ وہ آخرت ہے جو ایک قیامت ہے۔ قیامتیں بھی 2 ہیں۔ ایک قیامت ہے اس دنیا کا اینڈ، اس کا نام بھی قیامت ہے، جس دن سب کچھ تباہ ہو جائے گا، جس کا تذکرہ قرآن کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے الحاقۃ ما الحاقۃ، کبھی کہتا ہے القارعۃ ما القارعۃ، وہ لڑکھڑا دینے والی، وہ ہلا دینے والی۔ کبھی کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زلزلہ آ جائے گا زمین کو۔ اور کبھی یہ ارشاد ہوتا ہے کہ جب انسان اتنا خوف کے مارے پریشان ہوگا کہ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا، یہ اچھی بھلی زمین کیوں زلزلے کا شکار ہو گئی۔ ایک مضطر کہے گا اسے کیا ہو گیا، اور وہ مضطر کو بتائے گی یومئذ تحدث اخبارہا یوم تبلی السرائر۔ وہ جو آخرت کے میدان میں قیامت، جو آخری قیامت ہے، اس دن کے بارے میں قرآن نے کہا یوم تبلی السرائر، جب سارے راز اگل دیے جائیں گے، سارے سیکرٹس بے نقاب کر دیے جائیں گے۔ باپ کو پتہ چلے گا بیٹا کیا کرتا تھا، بیٹے کو خبر ہوگی باپ کیا کرتا تھا، رشتہ دار کو رشتہ دار کے عیوب سے مطلع کر دیا جائے گا۔ وہ بھی آخرت ہے، وہ بھی قیامت ہے، وہ بھی معاد ہے، اور یہ بھی آخرت ہے جس دن سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ تو گویا 2 آخرتوں کو یاد کرنا ہے۔
ایک وہ قیامت جو اس دنیا میں ہوگی، ایک وہ قیامت جو آخرت میں ہوگی، دونوں کا نام قیامت ہے۔ اب اس میں پوچھئے کہ قیامت کو قیامت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جب سوا نیزہ پہ سورج آئے گا تو پھر کوئی بیٹھ نہیں سکے گا۔ قیامت، اقامت، قیام ایک ہی مادے سے ہے۔ قیام ٹو سٹینڈ، اقامت کسی کو سٹینڈ کرنے والی، قیام انقلاب کو بھی کہتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ قیامت کو قیامت اس لیے بھی کہتے ہیں کہ سوا نیزہ پہ جب سورج آئے گا، جب تانبے کی طرح زمین تپ رہی ہوگی، کاپر کی طرح، جب کاپر کی طرح زمین تپ رہی ہوگی، اس وقت کوئی بیٹھ نہیں سکے گا، جلوس نہیں ہوگا، بس قیام ہی قیام ہے، کھڑے کھڑے اٹھ جانا ہے۔ اور آخرت کو قیامت اس لیے کہا کہ وہاں بھی کوئی بیٹھ نہیں سکے گا، بیٹھنے کی وہاں اجازت نہیں ہوگی، وہاں پر 50,000 سال کھڑا رہنا ہے اور سوال ہوتے رہنے ہیں۔ ہر رکاوٹ پہ ایک سوال ہونا ہے اور ہر سوال کے لیے 1000 سال رکنا ہے۔ وہ بھی قیامت، یہ بھی قیامت، یہ بھی آخرت، وہ بھی آخرت۔ اور یہ بھی بتاتے چلے کہ قیامت کا جو آخرت والا میدان ہے وہ ہوگا میدان عرفات۔ اللہ تعالیٰ حج پہ جانے والوں کے لیے آسانی پیدا فرمائے اور سعودی حکومت کو حماقتوں سے باز رکھے، اور جو فنڈ انہوں نے ٹیررسٹ کو دینا ہوتا ہے اس میں وہ فیس زیادہ نہ بڑھائیں تاکہ زیادہ وہ دہشت گردوں کو دے سکے۔ اللہ تعالیٰ سعودیوں، یہودیوں کو یا تباہ کرے یا انہیں سمجھائے تاکہ یہ مشکلات حل ہوں۔ یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ وہ جو میدان عرفات ہے وہ میدان محشر ہے، محشر کا میدان، اور اس محشر کے میدان میں کاسمیٹکس سے ہمیں دور رکھ دیا جاتا ہے کہ آپ پرفیوم نہیں لگا سکتے، ڈیوڈرنٹ یوز نہیں کر سکتے، وائزلین کریم نہیں لگا سکتے۔ جو آپ کا نیچرل چہرہ ہے ہم وہ دکھانا چاہتے ہیں آپ کو بھی، آپ کے سارے بھائیوں کو بھی، کہ اصل پتہ چل جائے۔ میدان محشر، ایک ہمارے دوست تھے، انہوں نے حج کیا ہمارے ساتھ، انہوں نے کہا کہ حضور میدان عرفات میں تو خود سے گھن آ رہی ہے۔ میں نے کہا اسی لیے تو اللہ نے بلایا تھا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو خود کو پہچان لیتا ہے پھر اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کچھ نہیں ہیں تو تبھی تو سمجھیں گے کہ وہ سب کچھ ہے۔ کہ کاسمیٹک سے آپ 2 دن دور رہے اور آپ سے تعفن آیا، تو یہ بھی ایک درس ہے جو ہم حج میں سیکھتے ہیں، حاصل کرتے ہیں۔ اب آئیے ذرا یہ بھی سماعت کر لیں کہ قرآن مجید نے 300 آیات میں قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرایا ہے۔ میں نے زمانے طالب علمی میں کراچی میں جب میں 1 مہینے کے لیے آیا تو انہوں نے مجھے ٹاپک دیا کہ پورا مہینہ قیامت پہ پڑھنا، تو میں نے پورا مہینہ وہ 300 آیتیں پڑھی جو قیامت کے بارے میں نازل ہوئی۔ کسی ایک آیت میں بھی خوشخبری نہیں ہے، 3 کی 300 میں ڈرایا گیا۔ ہاں خوشخبری ضرور ہے مگر ان آیتوں کے بعد، گویا زیادہ کام ہے نظارت کا، کم کام ہے بشارت کا۔ ہمارے ہاں الٹ کرتے ہیں، بشارت زیادہ دی، اتنا آسان کر دیا کہ کوئی نماز پڑھنے کا نام نہیں لے رہا، کوئی روزہ رکھنے کا نام نہیں لے رہا، کوئی قرآن پڑھنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو آج کی اس تقریر میں ایک آئی اوپنر کے طور پر تھوڑا سا ایجنڈا دینا ہے آخرت کا، یہ بتانا ہے کہ ہمارے ڈے ٹو ڈے معمولات میں کچھ فرق آ جائے اس قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے۔ مثلا اب وقت نہیں رہا کہ ساری ڈیٹیلز بیان کریں، مثلا صرف ایک بات سمجھ لیجئے کہ 70,000 مرتبہ جہنم کی آگ کو سمندر میں دھویا گیا تو دنیا کی یہ آگ بنی ہے جو ہم اپنے معمولات حیات میں استعمال کرتے ہیں۔
70,000 गुना ज्यादा गर्म है वो आग जहन्नम की। एक ये सख्ती, एक सख्ती ये कि पूरे 50,000 साल जो मैदान महशर में खड़ा रहना है, यौम हुम बारिज़ून। अजीब टेक्निकली प्रॉब्लम है कि वहां लिबास नहीं होगा, सिर्फ राज ही नहीं उगल दिए जाएंगे, वहां इंसान नेकेड होगा, वहां लिबास नहीं होगा। कितनी शर्म आती है शरीफ इंसान को किसी के सामने नेकेड खड़ा होने की। बाज बेशर्म तो वो है कि जिनको जितना बदन नंगा कर ले उनको लज्जत महसूस होती है। अक्सर हयादार वो हैं कि जो अगर बनियान भी बदलना चाहें तो वो पब्लिक के सामने नहीं बदलते। शर्म हया इसलिए कि हुजूर ने फरमाया ला दीना लिमन ला हया अला, दीन उसी का है जिसके पास हया है, जिसके पास हया नहीं उसका कोई दीन नहीं। ये जो आज यूथ के बाज लोग बेहया हो गए हैं, ये दीन मुस्तफ़ा का नारा लगाएं या ना लगाएं, हुजूर पहले बता गए हैं ये किसी और के दीन पे होंगे। दीन मोहम्मद तो हया का मजहब है, शर्म का मजहब है, वहां पर सर शर्म से झुक रहे होंगे। आदमी को खुद से खौफ आ रहा होगा, पसीने में शराबोर होगा, न वहां पंखा होगा न एसी होगा, न वहां पर किसी फैसिलिटी को यूज करने की इजाजत होगी, और पूरे 50,000 साल रुकना है, हर रुकावट पे 1,000 साल, और हर रुकावट में होना है एक सवाल। वो 50 के 50 सवाल मोहम्मद और आले मोहम्मद ने अपने मानने वालों को बताए हैं। कोई ये न समझे कि वहाँ पर कोई इल्म नहीं, कि आले मोहम्मद का मज़हब ये है कि बच्चे के पैदा होने से कबल बच्चे की माँ का इंतखाब करते वक्त से लेकर और मुर्दे को कब्र में सुलाने तक सब मोहम्मद और आले मोहम्मद ने बयान किया है। फिर कब्र की पहली रात से लेकर जन्नत और जहन्नम में दाखिले तक आले मोहम्मद ने सारे के सारे गेस्ट पेपर बता दिए हैं, टेस्ट पेपर बता दिए हैं। किसी चीज़ को आपने आइम्मा अतहार ने वेल में पर्दे में नहीं रखा, सब कुछ बयान कर दिया है। मसलन ज़रा व्यू कर लेते हैं, इंसान का जो सफ़र शुरू होता है वो शिकम मादर से बाहर आने के बाद, और उसमें हम देखते हैं कि अजान भी कहलवाई जाती है दाएं कान में और बाएं में इकामत। आजकल तो माशाल्लाह हमारे लोग बहुत ही समझदार हो गए हैं, अब तो इंटरनेट अजान भी दे रहा है बच्चे के कान में, और इंटरनेट इकामत भी दे रहा है, और तस्वीर उसकी मौलाना को भेजी जा रही है ताकि वो दुआ फरमा दे। पढ़ लीजिए। तो ये दीन से दूरी की दलील है, ये दयानत से दूरी की दलील है, ये अपना ठिकाना जहन्नम में बनाने की सबील है। अगर आप हर चीज को इलेक्ट्रॉनिक कर देंगे तो मजहब इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। लिहाजा इब्तिदा शुरू जो होता है, आगाज जो होता है बच्चे का या बच्ची का, वो अजान व इकामत से होता है, और अंजाम जो इंसान का है वो नमाज जनाजा पे। तो गोया इंसान की पहली ब्रैकेट का नाम है, पहली ब्रैकेट का नाम है नमाज, पहली ब्रैकेट का नाम है अजान व इकामत, आखिरी ब्रैकेट का नाम है नमाज। गोया दो ब्रैकेटों के अंदर इंसान की जिंदगी है। अगर कोई शख्स अजान व इकामत हो चुकी हो और इंतजार कर रहा हो नमाज का, तो आपने कभी देखा है वो वहां पर फिल्म देखे, गाना सुने, नामहरम को देखे, झूठ बोले, चोरी करे? चोर डाकू भी उस वक्त मुत्तकी बन जाते हैं जब अजान व इकामत हो चुकी हो और इंतजार नमाज हो। गोया शरीयत ने बता दिया कि तुम अपनी लाइफ को चाहे जैसे डिफाइन करो, शरीयत की नज़र में तुम्हारी लाइफ ये है कि अजान इकामत हो चुकी है और इंतज़ार नमाज। अगर नमाजी की तरह बग़ैर गुनाह के ज़िंदगी गुजार दी तो ज़िंदा रह के आए हो,
اور اگر گناہوں میں گزار دی تو یہی موت ہے، آخرت ہلاکت کا نام۔ گویا آج کی تھیم تقریر کی یہ ہوئی کہ ہم نے اپنی زندگی یوں گزارنی ہے کہ اذان و اقامت تو ہو چکی ہے، نماز کا انتظار ہے۔ اب انسان بڑا ہوا، حتیٰ کہ بلوغ تک پہنچا، بلوغ تک کوئی سزا نہیں، توجہ رہے، بلوغ تک کوئی سزا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو فوجی ٹریننگ کے دوران غلطیاں کرتے ہیں ان کا کورٹ مارشل نہیں ہوتا۔ یہ ٹریننگ کا پیریڈ ہے، ہم چھوٹ دے رہے ہیں، ابھی بچے ہیں تاکہ پڑھ سیکھ جائیں۔ بلوغ کے بعد اگر ایسا گناہ کیا جو غلطی سے ہو گیا اسے بھی ہم معاف کر دیں گے، اس لیے کہ ہم تمہاری کمزوریوں سے آشنا ہیں۔ اور اگر جان بوجھ کے بھی کیا تو ہم نے توبہ کی کشتی ہمیشہ تمہارے دروازے پہ کھڑی کی ہے کہ گناہوں کے سمندر میں توبہ کی کشتی پہ جب چاہو سوار ہو جاؤ۔ کبھی کوئی ایسی لمٹ نہیں ہے اللہ کے پاس کہ بس آج کے بعد تمہاری توبہ کو قبول نہیں کروں گا۔ اب آ جائیے، بندے کا انتقال ہوا۔ جب کسی شخص کا انتقال ہونے لگتا ہے تو اس کو قبلہ رخ لٹانا انتقال سے پہلے، ہاں سنت ہے یا واجب ہے؟ شاباش، واجب ہے، فرض ہے۔ اس کو کہتے ہیں احتضار میت، میت کے مرنے سے پہلے قبلہ رخ اس کا لٹانا واجب ہے۔ 95% میتیں مرتی ہی ایسی نہیں جیسا انہیں مرنا چاہیے۔ ہارٹ اٹیک ہوا، پتہ ہی نہیں چلا، رشتہ داروں کو تو اگلے دن خبر ہوئی۔ کوئی اور بیماری تھی، کوما میں تھے، علم ہی نہیں ہوا کہ کب مر گئے، کتنے کتنے سال کوما میں پڑے رہے۔ تو پہلی ریکوائرمنٹ ہی شریعت کی مردے کی پوری نہیں ہو رہی، کہ واجب تھا کہ مردے کو قبلہ رخ لٹایا جاتا۔ کبھی آپ نے سمجھا بھی ہے کہ باتھ روم کے لیے حکم ہے کہ قبلہ رخ نہ ہو اور پشت بقبلہ بھی نہ ہو، اور مردے کے لیے حکم ہے کہ قبلہ رخ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبلہ اتنا متبرک ہے کہ باتھ روم کے اوقات میں اللہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ ہمارا رخ ہو ادھر یا ہماری پشت ہو ادھر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نجاست والی چیز کا رخ، ایکشن آف نجاست کا رخ اپنے پاک گھر کی طرف نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کتنا کریم ہے، جس نے ایک لمحے کے بعد نجس ہو جانا ہے کہتا ہے ایک لمحہ پہلے تو میری طرف رخ کر لو تاکہ اس کی عاقبت بخیر ہو جائے۔ کیونکہ بلا تو یہ پہلی بات، پہلا واجب ہے زندوں پہ مردے کے لیے کہ قبلہ رخ لٹائے۔ پھر اس کے بعد، کیونکہ ابھی تھوڑی ہی دیر کے بعد نماز جنازہ ہونی ہے تو قبلہ رخی تو ہونی ہے، تو یہ جنازے میں اگر شریک نہ ہو تو نیت جنازہ میں تو شریک ہو جائے، یہ نیت میں شریک ہے، جنازے میں نہیں۔ تو یہ پہلا کام ہے جو مردے کے لیے کرنا ہے ہم نے، رہنے والوں نے۔ اسی لیے شریعت میں حکم ہے، ہم بالکل شریعت کے الٹ جا رہے ہیں۔ ہم اکیلا سفر کرتے ہیں، اکیلے سوتے ہیں، اکیلے کھاتے ہیں، تینوں چیزیں شریعت میں شدید مکروہ ہے۔ اکیلا کھانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ کھانے کی برکت نہیں آتی، اور کھانے کے مضرات جو مہمانوں کی وجہ سے دور ہوتے ہیں وہ بدن میں شامل ہو کے ضرر پہنچاتے ہیں۔ اکیلا سفر نہیں کرنا، اس لیے کہ شیطان اکیلے میں زیادہ گمراہ کر لیتا ہے، کوئی اور دیکھنے والا ہوگا تو آٹومیٹیکلی انسان گناہ سے بچ جائے گا۔ اکیلا سونا نہیں، اس لیے کہ موت آنے لگے تو کم از کم کوئی قبلہ رخ لٹانے والا ہو، کوئی ہاتھ پیر سیدھے کرنے والا ہو، کوئی جبڑے کو بند کرنے والا ہو، کوئی انسان کی شکل انسان جیسی بنانے والا ہمراہ ہو۔ اس کے بعد جو بھی اسے ہاتھ لگائے گا اس مرنے والے کو،
اگر وہ گرم ہے مرنے والا، ابھی ابھی مرا ہے، 10 منٹ کر لیجئے، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ کر لیجئے، اس سے زیادہ نہیں، تو پھر تو غسل واجب نہیں۔ اگر بدن ٹھنڈا ہو گیا تو اب غسل واجب ہے، جو بھی ٹچ کرے، جو ٹچ کرے اس پہ غسل واجب۔ آپ ذرا پوچھیں شریعت سے، علل الشرائع میں شیخ صدوق نے اس کی توجیہ لکھی کہ زندگی میں ٹچ کرنے پہ غسل واجب کیوں نہ تھا، مرنے کے بعد غسل واجب کیوں ہے؟ انہوں نے توجیہ لکھی کہ زندگی میں ٹچ کر رہے تھے اس بدن کو، بدن کے اندر تو ساری نجاست تھی، یہ سکن کے نیچے جو خون ہے وہ سارا نجس ہے، ذرا سا کٹ لگ جائے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو شیخ صدوق نے لکھا کہ تھا تو اس وقت بھی نجس، مگر جس طرح خون پر کور ہے جلد کا، اس طرح نجاست پہ کور ہے روح کا، کیونکہ روح ہے پاک، روح کی پاکیزگی کی وجہ سے یہ کثافت خود بخود طہارت کے سٹیٹس میں آ گئی۔ لہذا زندہ کو ٹچ کرے تو غسل واجب نہیں ہے، مردہ کو ٹچ کرے تو غسل واجب ہے۔ اب دیکھیے، بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں، ایک نجس جانور آپ کے سامنے مر گیا، اب مجبوری ہے اس کو اٹھانا ہے آپ نے، کوئی اور ہے نہیں، آپ ہاتھ سے اٹھائیں گے مثلا، جا کے کوڑے میں پھینک دیں گے، ہاتھ دھوئیں گے، غسل نہیں کریں گے، ہے نجس جانور، خنزیر کا ٹکڑا پڑا ہو، کتے کا ٹکڑا پڑا ہوا ہو، چوہا مرا ہوا ہو مثال کے طور پر، ہو بھی ویٹ، تو آپ یہی کریں گے کہ آپ جا کے ہاتھ دھوئیں گے، غسل نہیں کریں گے، حالانکہ یہ تو نجس العین ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس نجس العین سے بھی مرنے کے بعد اتنا زیادہ نجس ہو جاتا ہے کہ جو ٹچ کرتا جائے اس نجس کے ساتھ اس کا سٹیٹس بھی طہارت کا ختم ہو جاتا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب ایک یہ ہے کہ ہم خوف کر کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے اللہ اللہ کر کے خوف کر کے بیٹھ جائیں، ایک یہ ہے کہ زحمت کریں۔ ہمارے ہاں علاقوں میں سیلاب آتے ہیں، ابھی بھی ہمارے ہاں سیلاب آ چکا ہے، تو ہمارے ایک بزرگ تھے، انہوں نے سیلاب کی فورکاسٹ تھی اگلے سال، انہوں نے سال پہلے بند بنا لیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا ملک صاحب پیسہ زیادہ ہے تو غریبوں کو دے دیتے، سال پہلے بند بنایا، فورکاسٹ سال بعد کی ہے، اور ادھر تو کم آتا ہے، دوسرے علاقوں میں زیادہ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر آ گیا تو مٹی تو پھر اٹھا دی جائے گی، اگر آ گیا تو آج ہمیں وہ بند بنانے ہیں جو سیلاب کو ہماری طرف ابھی نہیں لا رہے، ہو سکتا ہے آج نہ آئے کل آ جائے۔ یہی باتیں جب میں 90s میں کرتا تھا، میرے بھائی بہنوں کو بڑی عجیب لگتی تھی، میں کہتا تھا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان بچے مرتد ہو جائیں، ایسے بھی ہو سکتا ہے ہمارے بچے کنورٹ ہو جائیں، ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کافر ہو جائیں۔ اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی، آج پریکٹیکلی جب ہو رہا ہے تو آج بار بار کالیں آ رہی ہیں کہ ہمیں ٹائم دیں کہ بچوں کو سمجھائیں کہ کافر ہونے کے کیا مضرات ہیں۔ تو آپ نے دیکھا وہ فلڈ جو 25 سال پہلے دور تھا، آج وہ قریب آ چکا ہے۔ اب ہمیں زیادہ بند باندھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یاد رکھنا اولاد کا پیدا کرنا واجب نہیں ہے، مگر اولاد کی تربیت کرنا واجب ہے۔ اولاد نہ ہو قیامت میں جہنم میں نہیں جائیں گے، اولاد خراب ہو قیامت میں جنت میں نہیں جائیں گے۔ لہذا آج کی تھیم یہ سمجھ لیجئے کہ منازل آخرت میں توجہ کرنی ہے، آخرت کی منزلوں میں قبض روح ایسا سخت مرحلہ ہے کہ انبیاء اس سے پناہ مانگتے گئے ہیں کہ موت کے عذاب سے بار الہا محفوظ رکھنا۔ انبیاء پناہ مانگتے تھے، موت کا عذاب ایسا ہوتا ہے۔ ایسی بھی گھڑی آتی ہے مردے پہ کہ جب لوگ کلمہ پڑھانا چاہتے ہیں وہ کلمہ نہیں پڑھتا، لوگ فاتحہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ فاتحہ سن نہیں سکتا، یاسین پڑھتے ہیں وہ یاسین سن نہیں سکتا۔ وہ انسان جس نے عمر بھر معصیتوں میں گزاری ہو، عمر بھر جس نے گناہوں میں گزاری ہو، اس کا وقت آخر
خاتمہ علی الخیر نہیں ہوتا۔ آج جو درس تھا یہی تھا فجر کے بعد کا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم اس وقت تک مرنا نہیں جب تک سرٹیفائیڈ مسلمان نہ ہو۔ بہت سارے لوگ ہیں زندگی میں مسلمان ہوتے ہیں، مر کے کافر ہو جاتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا خالدین فیہا، ان پر ہمیشہ کی لعنت ہے اللہ کی، کہ جو زندگی میں تو مسلمان رہے مر کے کافر ہو جائے۔ وہ کون ہوتا ہے جو زندگی میں مسلمان ہو مر کے کافر ہو جائے؟ جو زندگی بھر دین کا تمسخر اڑائے، دین کا مذاق اڑائے، نماز قرآن کے لیے وقت نہ ہو، محمد و آل محمد کے لیے وقت نہ ہو۔ میں نے بچپن میں کبھی کم از کم سوچا نہیں تھا کہ مجلس ہو آل محمد کی اور لوگ بہانے بنا کے مجلس سے غائب ہو، قرآن کا سیشن ہو اور غائب ہو، نماز جماعت ہو اور غائب ہو، جنازہ ہو اور غائب ہو۔ میں یہاں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، یہاں پریارٹیز بدل گئی ہے، اس لیے کہ مشکوک غذاؤں نے اس بلد کفر و الحاد کے اندر خاتمہ علی الخیر ہونے کے چانسز بہت کم کر دیے ہیں۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں آہ من قلت الزاد و بعد السفر و وحشت الطریق، ہائے افسوس، راستہ بڑا پرخطر ہے، راستہ بڑا طولانی ہے، زاد راہ بہت کم ہے۔ کیا ہوگا؟ واشنگٹن جانا ہے، کم از کم $200-300 جیب میں لے کے جاتے ہیں کہ کہیں راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی مسہیپ ہو جائے۔ ہم نے وہاں جانا ہے انسین ورلڈ میں، کہ جس کا کسی کو پتہ نہیں، کاش کہ کسی نے بتا دیا ہوتا کہ وہاں کیا ہوگا۔ ہاں البتہ بتانے والوں نے بتایا بھی ہے، امیدیں بھی دلوائی ہیں، کہا بھی ہے کہ اگر تم عمر بھر مولا علی کی خدمت کرتے رہو اور ان کے فرزند کی زیارت پڑھتے رہو تو قبر میں جب کوئی شے کام نہیں آتی، وہاں پر بھی کتاب الالفین اور زیارت الحسین نجات دلوا دیتی۔ یتیم پروری۔ بس تقریر تمام ہوئی۔ آج میں چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں دو ایسے جملے پیش کروں جو میرے اور آپ کے لیے بینیفیشل ہو۔ ایک میں 2-3 دفعہ نیو یارک میں بیان کر چکا ہوں، آج میں فرمائش کے مطابق ریپیٹ کر رہا ہوں، البتہ اس کا سیکوینس دوسری روایت کا لے رہا ہوں۔ سلمان فارسی نے مولا علی کو وقت آخری یاد کیا، مولا مدد کو آئیے، اور مولا جنازہ پڑھانے کے لیے مدد کو گئے، اور کفن بھی مولا نے خود اپنے دست مبارک سے بنایا، اور کفن پر 2 شعر لکھے۔ گویا سلمان سے کہہ رہے ہیں کہ فرشتے پوچھنے آئیں گے قبر میں تو یہ 2 شعر لکھ رہا ہوں، انہیں جواب مل جائے۔ وہ شعر یہ تھے: وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والاجر العظیم، میں سلمان کیونکہ کریم رب کا مہمان بن کے آ رہا تھا، وہ میزبان تھا بڑا کریم، اور میں کیونکہ کریم کا مہمان تھا اس لیے ہاتھ خالی چلا آیا۔ واہ مولا علی، کیا ٹیکنیک بتائی مولا علی نے، سبحان اللہ۔ ہاتھ خالی چلا آیا ہوں، نہ حسنات لایا ہوں، نہ اجر عظیم ہے میرے پاس۔ کیوں؟ عجیب لاجک مولا نے لکھی، سبحان اللہ، کیا معصوم کا کلام ہے، کلام الامام امام الکلام۔ امام لکھتے ہیں، یہ امام کے اپنے شعر ہیں، امام خود شعر فرماتے تھے، امام کے 2 شعر فرماتے ہیں: وَحَمْلُ الزَّوْدِ اقبح كل شيء اذا كان الوفود على الكريم، اس لیے ہاتھ خالی چلا آیا ہوں کہ شریف میزبان برا مناتا ہے اگر مہمان زاد راہ اٹھا کے لے آئے۔ عجیب توجیہ دی میرے مولا نے۔ اور ایک توجیہ سید حیدر ہلی نے، جنہوں نے عالم رویا میں کسی کو بتایا کہ مجھے قبر میں فرشتوں نے کہا تم بخشے گئے۔ میں نے کہا کس وجہ سے؟ کہا 3 شعروں کی وجہ سے، تم نے جو 3 شعر کہے تھے اللہ نے تمہیں معاف کر دی۔ عرض کروں 3 شعر اور آپ سے اجازت ہے، وہ 3 شعر سن لیں،
जिसकी वजह से हैदर हिली बख्शे गए। हिला के रहने वाले शायर अहले बैत कहते जब मुझे रोज़ा अली का नज़र आया, मैं सवार था अपनी सवारी पे, बरजस्ता मेरे मुंह से निकल गया, इज़ामित तो फदफुनी फी जंब हैदरी अब शुब्बैरिन उकरमु बिही व शब्बरी। जब मैं मर जाऊं तो ऐ मेरे रिश्तेदारों, मेरे दोस्तों, मुझे हैदर के जवार में दफन कर दें। जो हुसैन, हसन और हुसैन के बाबा हैं, मुझे यकीन है कि वो अपने इस गुलाम को कब्र में बेइज्जत नहीं होने देंगे। तो जी देखे राइस, सुभान अल्लाह, मेरी इज्जत होगी कब्र में अली का हमसाया होने की वजह से, मेरी इज्जत होगी कब्र में। फलस्तु अखाफु मिनन नार इंद जवारे वला अत्तकी मिन मुनकरिन व नकीरी। तुम मुझे अली के जवार में डाल के आ जाना, न मुझे अली के जवार में जहन्नम से खौफ आएगा, न मुझे मुनकर व नकीर का कोई डर रहेगा। अली का कुर्ब जो है, अली का जवार जो है, आखिरी शेर में तारीख रकम कर दी सैयद हैदर ने। कहते फ़आरुन अलल हुमा इज़ हुवा फिल हुमा, फ़आरुन अला हामिल हुमा व हुवा फिल हुमा इज़ा ज़ल्ल फिल बैदाए इक़ाल बईरी। फरमाते हैं कि मुझे अली के जवार में दफन कर देना, मुझे मुनकर व नकीर का डर नहीं होगा, क्योंकि जब मुनकर व नकीर आके मुझसे पूछेंगे कि तू बदअमल क्यों था, तो तौजी अजीब करते हैं, जब किसी का ऊँट गुम हो जाए तो ऊँट से नहीं पूछते कि तू गुम क्यों हुआ है, मालिक से पूछते हैं तूने मजबूत रस्सी क्यों नहीं बांधी थी। मुनकर व नकीर का जवाब मौला अली देंगे, इसलिए कि वो मालिक हैं और मैं गुलाम हूँ। मजलिस इंशाअल्लाह मुख्तसर है मगर कबूल है। भाई अली अहमद रिजवी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने कहा पूरी मजलिस पढ़नी है, पूरी मजलिस पढ़ दी है। अल्लाह ताला उनके भाई सैयद मुमताज़ अहमद रिजवी इब्ने सैयद मज़ाहिर हुसैन रिजवी के दर्जात को मुताली करे, तबस्सुम ज़हरा के भी दर्जात बुलंद हो, अहमद रिजवी और उनकी अहलिया के जमी मरहूमीन मरहूमात की बख्शिश हो, और हाज़रीन मोमिनीन मोमिनात जो आज की मजलिस में यहाँ मौजूद हैं, सब के मरहूमीन की मग़फ़रत हो। और आज का बेहतरीन जो दर्स था मनाज़िल आखिरत और ज़ादुल आखिरत का, अल्लाह ताला हम सबको ज़ादुल आखिरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। तकरीर तमाम हो गई, दो के दो जुमले और सुन लें, क्योंकि भाई की मौत है तो हुसैन के भाई के दो जुमले सुन। वो करील जवान भाई जिस पर भाइयों को भी बड़ा नाज था और बहनों को भी बड़ा नाज था। इतना नाज था कि जब अब्बास गिरे हैं घोड़े से तो ज़ैनब आलिया ने बीबियों को जमा किया और कहा, बीबियों मैंने तुमसे वादा लिया था ना कि मैं तुम्हारे बुरकों की ज़ामिन हूँ, पर्दों की ज़ामिन हूँ, मैं अपनी वो ज़मानत आज वापस लेती। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मेरा पर्दा ज़ीन से गिर गया। इसलिए हज़रत अब्बास के अलक़ाब में है एक लक़ब, हिजाबो ज़ैनब, ज़ैनब का पर्दा। अल्लाह अकबर। और ये भी याद रखना मेरे अजीज़ों, भाई उसे कहते हैं जो वफादार हो, मगर वफा ख़त्म हो गई अब्बास पे। वफा होती है ज़िंदगी में, अब्बास ने मर के भी वफा की। शिमर के जुमले हैं, जब मैं हुसैन इब्न अली को ज़बह कर रहा था और मैं ज़रबे मार रहा था तो हुसैन बार बार फरात के किनारे की तरफ रुख करके अब्बास को याद करते और मैं देखता था अब्बास की लाश उठ जाती थी। रूह चली गई, वफा बाकी है। दूसरी मिसाल शिब्र के जुमले हैं, हर सर को नोके नेजा पे हमने सवार किया, अब्बास का सर नोके नेजा से जमीन पे गिर जाता था। क्यों? अब्बास की नजर पड़ती थी ज़ैनब के खुले सर पे, उम्मे कुलसूम के खुले सर पे, और अब्बास को अपना वादा याद आता था
क्या कहना वफादार अब्बास जिसने मर के भी वफा की। आज भी सुन ले, आज भी अगर कोई इस्तिगासा करे और कहे या काशिफल कर्म अन वजहिल हुसैन इक्शिफ करबी बिहक़ अख़ीकल हुसैन, हुसैन का सिपाही जर्नैल आज भी वफा करता है, अल्लाह से मुश्किलें हल करवाता है। बस मजलिस तमाम हो गई मेरे अजीजों, वक्त नहीं रहा, मगरिब का टाइम हो चुका है। एक का एक जुमला और सुन ले और मुझे इजाज़त दे दे। जब हुसैन इब्न अली पहुँचे हैं, अभी रूह बाकी थी, अब्बास ने कुछ वसीयतें की। उन वसीयतों में एक वसीयत ये थी, ला तहमिल जसदी इलल मुखय्यम, मौला मेरी लाश को खैमे में न ले जाना। कहा क्यों? कहा अस्ताही मिन इब्नतिक सकीना, मुझे आपकी बेटी सकीना से हया महसूस होगी जब वो पूछेगी चचा मेरे असगर का पानी कहाँ। यही वजह रावी कहता है जब भी कोई तमाचा सकीना के लगता कभी बाबा को याद नहीं किया, हमेशा चचा अब्बास को याद किया। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह सिवाय गम आले मोहम्मद के किसी गम में न रुलाए। मजलिस तमाम हो गई मेरे अजीजों, एक का एक जुमला सुन लो। ये ज़माने तालिब इल्मी में कुम में सबसे पहली मजलिस जो मैंने सुनी उसमें ये जुमला पढ़ा गया। फिर मैंने रिवायत देखी, वो जुमला ये है कि करबला का कोई शहीद दुनिया से प्यासा नहीं गया। मौला अली आते थे, जाम कौसर का पिलाते थे रूह के निकलने से पहले, इल्लल अब्बास, मगर उम्मुल बनीन का बेटा दुनिया से प्यासा गया। हमारे मजहब के मुज्तहिद थे आयतुल्लाह अल उज़्मा शेख जाफर शोस्तरी, उन्होंने किताब लिखी है, उसमें जुमला लिखा है कि मैं हैरान हूं कि अली अपने हमशक्ल बेटे के लिए कौसर का जाम नहीं लाए होंगे। फिर लिखते हैं जाम तो दो आए, एक नबी लाए एक अली लाए, मगर उम्मुल बनीन के बेटे ने कौसर पीने से इसलिए इनकार कर दिया कि मुझे माफ कर दे, मेरी वफा पे दाग आ जाएगा, मेरे भाई के छोटे छोटे बच्चे खैमों में प्यासे हैं, अब्बास पानी पी के नहीं जा सकते। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाए मिनहुम वल अमवात ताबिअ अल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार इन मंजूरीन के दर्जात को बुलंद फरमा। सैयद मुमताज़ अहमद रिजवी इब्न सैयद मज़ाहिर हुसैन रिजवी, तबस्सुम ज़हरा रिजवी फैमिली के जमी मरहूमीन मरहूमात जो लोग कल तक अलमहदी में होते थे आज नहीं, हाजरीन के मरहूमीन मरहूमात सबको जवार अहल बैत में जगह नसीब फरमा। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको आपके आवान अंसार में शुमार फरमा। इस मजलिस में तशरीफ फरमा। हर मोमिन व मोमिना की कोई भी हाजत है बाबुल हवाइज के सदक़े में उसे पूरा फरमा। जो मरीज है उनको शिफायाब फरमा। रब्बना व तक़ब्बल दुआ।